تو میرے بھائی دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو غفلت کی کیفیت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس غفلت کی کیفیت سے ہمیں بچنا چاہیے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 طرح کے گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو 5 طرح کے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس کو بعض روایات میں کچھ تھوڑے مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. ایک تو فرمایا کہ جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، بے حیائی اس قوم میں پھیلنی شروع ہو جائے تو طرح طرح کی ایسی اجنبی بیماریاں اس قوم کے اوپر مسلط کرتے جائیں گی کہ ان بیماریوں کو پہلے انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنا. بے حیائی پہلے اللہ کو پسند نہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتے. جو گناہ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتے اور بھی ہوں گے. اس وقت فقیر کی پیش نظر 2 گناہ ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب نازل فرما دیتی ہے. ایک تو گناہ ناشکری کا گناہ ہے، ناشکری نعمتوں کی ناقدری. دوسرا گناہ بے حیائی ہے. دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ نمبر میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم نام طور میں کمی شروع کر دے گی، نام طور میں کاروبار کے اندر ٹھگی جیسے کہتے ہیں ٹھگی، اور ٹھگی کی بھی بڑے عجیب طریقے لوگوں کے عام الناس کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 طرح کے عذاب مبتلا کرتے ہیں. ایک تو قحط نازل ہوتا ہے، اشیاء مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں، حکمران ظالم صفت ہو جاتے ہیں، جن کو ہم نے خود منتخب کر کے حکمراں بنایا ہمارے تھے اور وہ ہمارے لیے ظالم بن جاتے ہیں. 3 طرح کے ٹھگی. اور کاروبار میں جو ٹھگی کی شکلیں ہیں کئی طرح کی شکلیں ہیں. میرے بھائی دوستو، مجھے دوست نے بتایا کہ پریس لائن میں جو پریس کا کام کرتے ہیں ان کو پریس مشین میں مخصوص قسم کا آئل چاہیے ہوتا ہے. وہ آئل بیچنے کے لیے ایک بندہ ہے جو سپلائر قسم کا ہے، وہ اس میں ایک مخصوص ڈرم بنایا ہوا ہے. اس ڈرم کی کیپیسٹی جو ہے تقریباً 10 لیٹر کی ہے. چھوٹا سا ڈرم ہے. وہ موٹر سائیکل پر کئی سارے لڑکا کو چلتا ہے اور پریس والوں کو سپلائی دیتا ہے. مجھے خود ایک پریس والے نے بتایا صاحب اس کو ہم نے چیک کیا کہ کیا بات ہے، ہم سے یہ 10 لیٹر کے پیسے لیتا ہے اور جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جتنے دیر تک وہ آئل چلنا چاہیے چلتا ہے، اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں شبہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. جب اس کی تفتیش کی گئی اور اس کے راز کو جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے ڈرم کو اس انداز سے بنایا ہے کہ ڈرم سمجھے باہر سے اوپر سے نیچے تک اگر وہ 1.5 فٹ لمبا ہے تو آدھے فٹ کے اندر اس نے شیٹ لگا کے نیچے سے پیندا بند کیا ہوا، نیچے سے پیندا بند کیا ہوا. صرف 1 فٹ کی جو جگہ ہے اس میں آئل بھرا ہوا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مراد آبادی اسٹیل کے کپ ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن چائے اس میں 2 گھنٹ آتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. نیچے پیندا کھاتی ہے. وہ اسٹیل کے کپ ڈبل شیٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک شیٹ باہر سے خالی دکھانے کے لیے ہے اور دوسری شیٹ اندر سے ایسے چھوٹی سی پیاری ہوتی ہے، دیکھنے میں اتنا بڑا کپ نظر آتا ہے. تو ہاتھی کے دانت اور ہیں کھانے کے اور ہیں دکھانے کے. کوئی صورتحال اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. ان کو پتہ نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تباہی ہے. ویل کہتے ہیں تباہی کو. جہنم کے عذاب کا ایک نام ویل ہے. جو لوگ اپنا مال جب لیں گے اپنے حق میں تو پورا دوڑ کے لیں گے، اپنی چیز دیں گے تو خسارے کے ساتھ دیں گے. اب بتائیے ڈرم بنایا ہوا ایسا کہ اندر سے اس کو نیچے سے پیدا پھوٹ لگے. میرے دوستوں کب تک ایسا ہو؟ اسی طریقے کی اور کئی جگہوں پر باتیں سننے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میرے دوست، انسان یہ جو کہا یہ بھی انسان ہے،
पेट्रोल बेचने वाले तरह तरह की उसमें हरकतें करते हैं। कोई ईरानी पेट्रोल मिला दिया, कुछ और मिला दिया, चाय की पत्ती के बारे में सुना जाता है, मिर्च मसालों के बारे में सुना जाता है, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये न समझिएगा कि ये ताजिरों के ऊपर तबसरा हो रहा है, तबसरा हमारे अपनों पर भी। अगर हमारे घर में गैस का प्रेशर कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हमने गैस को खींचने के लिए एक्स्ट्रा मोटर लगा रखी। किसने आपको इजाजत दी? अल्लाह ने इजाजत दी, रसूलुल्लाह ने इजाजत दी। जो गैस का प्रेशर पंप आपने लगा लिया है गैस खींचने के लिए कि मेरा तो चूल्हा जले, मेरा पड़ोसी रहे, भूखा रहे तो रहे, कोई बात नहीं, ये किसने इजाजत दी? ये इस्लाम की तालीम नहीं है। मेरे दोस्तों, मुफ्तियाने कराम का मुत्तफ़क़ है कि हराम है और नाजायज़ है ये काम जो हमारे माहौल में कराची में हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई नाप तोल में कमी करने वाले, कारोबार में ठगी करने वाले जब करने लग जाते हैं तो 3 तरह के अज़ाब आते हैं। कैद बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है और अपने ही हुक्मरान हाकिम ज़ालिम बन जाते हैं। तीसरी बात फरमाया, ज़कात न देना, ज़कात रोक देना। ज़कात रोक देने से अल्लाह ताला आसमानी बारिशें रोक देते हैं। मेरे दोस्तों, ये सूरत हाल भी हमारे यहाँ हो रही है और अजीब अजीब लोग हिले करके ज़कात से अपने आप को बचाते हैं। मुझे खुद एक शख्स ने बताया कि मुझे साहब इस तरह कैसे ज़कात अदा होती है। मैंने कहा क्या? कह लेंगे वो फैक्ट्री मालिक ने हमें जो है कहा कि भाई ये कुछ चीज़ें होंगी बच्चों के फैक्ट्री में, मुझे तफसील में जाने की जरूरत है। ये बोरी है, ये बोरी तो मार्केट में बिकती है 5000 की, लेकिन तुम हमारे यहाँ काम करते हो मुलाजिम, हम तुमको 500 में दे रहे हो, ये खरीद लो। अच्छा जी, खरीद लिया। दूसरे नौकर को, चौकीदार को गेट पर खड़ा कर दिया कि जैसे बंदा आएगा उसको 2000 रुपये देंगे, बोरी वापस खरीद लेना। तो ये खरीद लिया। उसको कुछ नहीं बताया कि बोरी में कुछ और चीज़ें भी छुपी हुई हैं। अब इस तरीके से बोरी सस्ते दामों अपने ही नौकर को बेच दी, गेट के बाहर गया, दूसरे नौकर ने उसे डबल ट्रिपल दाम में खरीद ली, वापस आ गया, साहब के ऑफिस में रख लिया, उसको खोला, उसमें सारे ज़कात के पैसे थे, जो भी 2-4 लाख रुपए ज़कात निकालने होंगे, तो मेरी ज़कात वादा हो गई उसको, तो मैंने गरीब को दे दिया, तो गरीब ले गया, मालिक को गया। अरे भाई, ये हीला किसने आपको सिखा दिया इस तरीके से? अपनी ज़कात वापस बोरी में बंद करके अपने पास आप लेकर आकर इस्तेमाल कर। 7.5 तोला सोने का निसाब जरूर है, लेकिन 7.5 तोला का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ सोना हो और कोई चीज ना हो, न चांदी हो, न रुपया पैसा हो, न जनावाला कोई बेचने का सामान हो, सिर्फ सोना हो, तब है कि 7.5 तोला होना चाहिए। इससे कम होगा तो ज़कात आप पर लागू नहीं है। सूरत हाल ऐसी भी है, वो कहते हैं कि साहब 7.5 तोला के बाद निसाब बनता है, खुद ही बनाया है। 7.5 तोला के बाद निसाब बनता है। 8 तोला है, 9 तोला है, तो जो 1.5 या 1 तोला इजाफी है उसकी ज़कात दे रहे हैं। कहते हैं 7.5 तोला तो निसाब है ना, तो निसाब से ज़्यादा बनेगा तो ज़कात। भाई तुम्हें ये मसला किसने बता दिया? भाई तुम खुद घर की मुफ्ती बन के बैठे हो। वो एक अरब इधर हज के मौके पर मिला, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मैंने पाकिस्तान में जमात में 4 महीना वक्त लगाया है। तो उससे पूछा गया कि तुमने पाकिस्तान के बारे में क्या महसूस किया, क्या तुम्हारा तासुर है पाकिस्तान के? लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन 2 चीज़ें मुझे बड़ी अजीब से लगती है। तो पूछा क्या? कह लगे पाकिस्तान का एक तो हर आदमी डॉक्टर है और दूसरा हर आदमी मुफ्ती है। हर आदमी मुफ्ती है, उससे कोई बात को वो थोड़ा से जनाब वाला हो, मसला बता देगा, और किसी के सामने कोई तकलीफ आए तो फौरन मशवरा दे देगा, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो। हर आदमी डॉक्टर है पाकिस्तान का और हर आदमी मुफ्ती है। तो ये सूरत हाल है। ज़कात को रोकने की वजह से अल्लाह ताला आम बारिशों का सिलसिला खत्म कर देता है। चौथी बात, वादा खिलाफी। वादा खिलाफी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन कौम को वादा खिलाफी करने वाली कौम पर मुसल्लत कर देता है। हमारे यहाँ आदत पड़ी हुई, इस आदत को मुझे और आपको तब्दील करना है। वादा खिलाफी हम कैसे करते हैं? बड़े शानदार तरीके से इश्तिहारी अंदाज में वादा खिलाफी करते हैं। शादी कार्ड पे हमने टाइम लिखा हुआ है, 9 बजे इज्तिमा, 9:30 बजे ताम। हम तो 10 बजे पहुंचे तो पता चला 2 मेहमान आए हैं।
دار ہے، ایک دو میزبان کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ 9:30 بجے کو کھانا کھلا رہتے ہیں، 10 بجے کوئی بھی نہیں۔ میرے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے، 2 گھنٹے کے بعد لوگ آنے شروع ہوئے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کون سا ٹائم رکھا ہے؟ میں بس شادی وقت جاؤں جاتا ہی نہیں صاف سے بات، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، میں جانا پسند بھی نہیں کرتا ہوں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے وقت کا ضیاع۔ ہم تو بھائی اللہ کا شکر ہے عشاء کی نماز پڑھی، اس نے اپنا کتاب کا مطالعہ کیا، اس کے بعد سو گئے، بس زیادہ ہم سے جاگا نہیں جاتا۔ یہ رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا یہ اپنا نظام نہیں، نہ اسلام کو پسند ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند۔ یہ راتوں میں دعوتیں یہ ہمیں پسند نہیں۔ تو میرے بھائی بندو، اس کو وعدہ خلافی اس قوم کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ 4 گناہ ہو گئے۔ 5واں گناہ یہ ہے کہ قرآن سے روک کرتا ہے۔ جب قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیں گے، آپس میں خود ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سارے مسلمان ہیں، سب جیوے جیوے پاکستان کہنے والے ہیں، قاتل بھی پاکستانی، مقتول بھی پاکستانی، قاتل بھی کلمہ ہوا ہے، مقتول بھی کلمہ ہوا ہے۔ دوستو یہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن کے بجائے بہت ساری چیزیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، تو وہ عذاب ہم پر مسلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر آسان میں اتار دے۔ جو ہے بھائی دوستو، ہمیں ان گناہوں سے بچنا، ان گناہوں سے بچنا۔ آج میں بات کرتا ہوں، گناہوں سے بچنا ہر شخص چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے میں گناہوں سے بچوں اور اللہ کی محبت حاصل کروں، اللہ کی رضا حاصل کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ کا تقویٰ حاصل کروں۔ لیکن کیسے؟ وہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی محبت اور ان کی اتباع کے راستے سے ہی گزر کے جانا پڑے گا۔ اللہ کا قرب، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی رضا، اللہ کا فضل اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب آپ نبی کے راستے سے گزر کر نہیں جائیں گے، وہ منزل آ ہی نہیں سکتا۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کا الہامی شعر نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، سنتیں اپناؤں گے۔ میرے دوستوں ایک بات میں کہتا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ آپ اگر نبی کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت، وہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا، لے جا ٹوتھ اسٹک ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو لے جا دانتوں میں خالی خلال کریں اور نیت کریں کہ میں نبی کی سنت اپنا رہا ہوں، اور کوشش کریں کہ زندگی میں اپنائیں۔ میں اللہ کے رحمت سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ چلا دے۔ نبی کی سنتوں کو معمولی مت سمجھنا میرے دوست۔ ہر مسلمان، ہر بزرگ، ہر دوست، ہر بھائی عزیز نیت کرے کہ جتنی مجھ سے ہو سکے گی نبی کی سنت کو میں عملاً اپناؤں گا، سب کو انشاءاللہ، چاہے یہ خیال والا۔ اس پر بھی شریعت کا حکم موجود ہے۔ شریعت نے چھوٹے سے چھوٹی بات کا حکم دیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں ہم کو سمجھایا ہے۔ اب خلال کے بارے میں کیا کہا؟ اگر آپ کی زبان میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، آپ نے زبان ہلائے ہلائے اس کو نکال دیا، تو شریعت کے لیے اس کو آپ نگل سکتے ہیں، اندر نگل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی چیز دانتوں میں خلال کے ذریعے سے پھنسی ہوئی تھی نکالی ہے، شریعت نے اس کو تھوک دیجیے، اس کو تھوک دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو نبی کا فرمان سمجھ کر، نبی کی سنت سمجھ کر ہم یہ ٹوتھ اسٹک استعمال کریں، یہ معمولی سنت بھی انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ تک جانے والا کوئی راستہ دنیا کے اندر نہ آج تک ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے، اور اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے، پہلے دن میں نبی کی عظمت اور محبت پیدا کیجیے، اور اس کا راستہ ہے درود شریف کا اہتمام۔ میں بھی کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جمعے کا دن خاص
سے مغرب کا جو وقت ہے درمیان، اس کو زیادہ خاص کیجیے، اس میں کوشش کریں کہ دوستوں سے ان سے ملاقاتیں کم کیجیے یا ختم کیجیے، صرف درود شریف کے لیے یہ وقت ہونا چاہیے۔ درود شریف سے نبی کی عظمت محبت ہمارے دل میں آئے گی، پھر ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق آسانی سے مل جائے گی، اور اللہ تک رسائی بھی ہمیں انشاءاللہ